پروگرام میں آپ کو اپنی شناخت کرنے اور خود کو جاننے کی مدد کریں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں وہ بلا شبہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کا اسم گرامی ہے پروفیسر محمد عرفان اشرف۔ پروفیسر عرفان اشرف پیشے کے اعتبار سے اکاؤنٹنگ اور فنانس کے استاد ہیں۔ عرصہ دراز سے ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی آپ ان کے مختلف پروگرامز دیکھ چکے ہیں، جن سے کئی لوگ بھی اصلاح پا چکے ہیں۔ انسپریشنل سپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے علاوہ کینیڈین لائف کوچ اور ورلڈ وائڈ سکسیس امریکہ کے پاکستان میں برانڈ ایمبیسڈر ہیں، اور پھر بھی دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ جانا میں کون۔ تو اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مومنہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان۔ تو پروفیسر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس پروگرام کا اصل مقصد کی جانا میں کون آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مومنہ، بڑا آسان سا کانسیپٹ ہے کہ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ بے شک، وہ بے شک، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا، اسی نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق ٹھہرانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ بالکل وہی آپ کے لیے دشواری سفر ہے اور وہی شادابی منزل۔ کہتے ہیں کہ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر محفوظ ہو جائے گا۔ بالکل ہمارے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہوگا، جو بنیادی تھیم ہوگا، ہم اپنی تلاش کی کوشش کریں گے، اور اس کے بارے میں چونکہ نام کی جانا میں کون ہے، بابا بلے شاہ سرکار کا زبردست یہ قول ہے کہ کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون۔ بابا جی اپنے استاد عنایت شاہ قادری کے پاس ملنے کے لیے گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ نے کھڑکی کو نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو بابا جی نے کہا کہ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو اندر والے بابا جی یعنی عنایت شاہ قادری نے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم کون ہو تو پھر کھڑکی کو نوک نہ کرو، سیدھا راستہ پکڑو اور دروازے کے راستے اندر آؤ۔ تو ہم اس پروگرام میں بیسیکلی اس سیدھے راستے کی تلاش کریں گے۔ بالکل۔ اچھا، تو پروفیسر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ راستہ ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ وہ سیدھا راستہ جیسے آپ وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو آنے کے بعد دنیا میں تھوڑا سا وقت انہوں نے سپینڈ کیا اور کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کئی لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آئے اور آنے کے بعد انہوں نے 4 سوالوں پر غور کیا، اور وہ جو 4 سوال ہیں وہ انہی پر ہم اپنے پروگرامز میں غور کریں گے۔ پہلا سوال جو انہوں نے غور کیا تھا وہ تھا کہ میں کون ہوں؟ دوسرا، مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تیسرا، میں کس کرۂ ارض پر رہتا ہوں؟ اور چوتھا کہ میرا ان تمام کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی تلاش کے سفر میں یہ جاننا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اور میں کس کرۂ ارض پر ہوں، اور میرا ان تمام کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اسی کو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو پروفیسر صاحب اگر ہمیں جاننا ہو کہ ہم کون ہیں، ہمارے پروگرام کا جو اصل مقصد ہے کی جانا میں کون، تو ہم نے جاننا ہو کہ ہم کون ہیں تو ہم کس سے پوچھیں گے، ہم کس سے سوال کریں کہ ہم کون ہیں؟ یہ سوال آپ نے اس دنیا کا سب سے اہم سوال پوچھا ہے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلتا کہ میں اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں پوچھوں کس سے کہ بھائی میں کون ہوں۔ آپ نے پوچھنا ہے تو اس کے بارے میں استاد کہتے ہیں 2-3 ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنے آپ سے پوچھیں بھائی آپ کون ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں مومنہ کو تو جانتا ہوں کہ مومنہ کون ہے، لیکن میں اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ مومنہ، میں آپ کو ایک جاپان کی اگزامپل بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی جاپان کے ایک آئرلینڈ میں، اس کو اٹیک ہوا برین ہیمریج کا، وہ کومے میں چلی گئی۔ کومے میں اسے محسوس ہوا کہ وہ مر گئی ہے، اور جب اس نے اپنے آپ کو مرا ہوا فیل کیا تو اس کی ملاقات اپنے بڑوں سے ہوئی۔ جب اس کی ملاقات اپنے بڑوں سے ہوئی تو بڑوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟
اس نے اپنا نام بتایا. انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے نام کے بارے میں نہیں پوچھ رہے, ہم پوچھ رہے ہیں تم کون ہو. اس نے کہا میں میئر کی بیوی ہوں. اس نے کہا ہم تمہارے ریلیشن شپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہے, ہم پوچھ رہے ہیں تم کون ہو. اس نے کہا میں 4 بچوں کی ماں ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے سٹیٹس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے, ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ تم کون ہو. بیسیکلی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ میں عرفان ہوں یا میں مومنہ ہوں, لیکن میں اپنے بارے میں نہیں جان پا رہا کہ میں کون ہوں. اس کو جاننے کے لیے آپ کو 4 سوال پوچھنے تھے, اور پوچھنے کس سے تھے یہ آپ کا سوال تھا. آپ کو وہ پوچھنا ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے. پھر آپ نے وہی سوال اگر آپ کو اپنے آپ سے اس کا جواب نہیں ملتا تو کائنات سے پوچھیں. اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے کن کہہ کر فیکون کیا. ستاروں سیاروں کی چال سے لے کر ایک چھوٹی سی چونٹی تک کی رفتار جلوہ ہے بس اسی ذات کا جلوہ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. تو آپ نے اس کائنات سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں. وہ پوچھنا کیسے ہے اس کے بارے میں بعد میں کر لیتے ہیں. تیسرا, آپ کسی استاد کو ڈھونڈ لیں, کسی مینٹور کو ڈھونڈ لیں, کسی ایسے راہبر رہنما کو ڈھونڈ لیں, کسی ایسے فقیر کو ڈھونڈ لیں جو آپ سے ملاقات کروائے. تو پروفیسر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی استاد سے پوچھیں, تو آپ کے خیال سے کہ ابھی کے وہ استاد موجود ہیں جن سے ہم ایسے پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیں استاد نہ ہو تو اس کائنات کا وجود نہیں ہے. آپ رومی سے پوچھا تھا حضرت علامہ اقبال نے, اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں. آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں, 800-900 سال کے فاصلے پر ہیں لیکن آج بھی وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ 3500 سال پہلے افلاطون سے پوچھیں, آپ ارسطو سے پوچھیں, آپ سقراط سے پوچھیں, آپ ڈائجنی سے پوچھیں, آپ چلتے چلتے یہی سوال رومی سے پوچھیں, آپ علامہ اقبال سے پوچھیں. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور آپ نے اگر یہی سوال پوچھنا ہے تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا بہترین دوست آپ کے اندر کا انسان ہے, اور اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت, اسی نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق ٹھہرانا ہے. وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن. آپ کا باطن ہی آپ کے لیے دشواری سفر ہے اور وہی شادابی منزل. باطن اگر محفوظ ہو گیا تو ظاہر محفوظ ہو جائے گا. تو آپ ان اساتذہ سے پوچھیں, آپ کو اپنے سوالات کے جوابات انشاءاللہ مل جائیں گے. تو ناصر یہاں پر وقت ہے ایک وقفے کا, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا کہ نگر, اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان, مزیدار اور لذیذ کھاتے, صنعت کا نہ رکنے والا پہیا, نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے, جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے, اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. رانا عمر گروپ آف سروسز. ویلکم بیک ناظرین. تو پروفیسر صاحب میرا آپ سے یہی سوال, جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, تو میں کہتی ہوں کہ سب سے مشکل ترین کام ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اوکے مومنہ, بہت خوبصورت سوال ہے, اور دنیا کا سب سے مشکل کام ہی یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں اپنے آپ سے سوال کروں. رابن شرما ایک بہت بڑے رائٹر ہیں, انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ آپ اپنے آپ سے گفتگو کرو, اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرو. اور اس کے بارے میں ایک کتاب کا انہوں نے تذکرہ کیا, اور وہ کتاب ہے 5 AM کلب. 5 AM کلب سے یہ مراد ہے کہ آپ صبح 5 بجے سے پہلے اٹھ جاؤ, اور اٹھنے کے بعد اپنے آپ پر کوئی کام کرو. اچھا, اگر آپ ریلیجیس پرسن ہو تو آپ اپنے آپ سے پہلا کام کیا کر سکتے ہو؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اٹھنے کے بعد آپ نے
اپنے آپ کو آلتی پالتی بچھا کر بیٹھ جانا ہے, جسے پنجابی کہتے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھ جانا ہے. آپ آلتی پالتی بچھا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے دماغ میں آنے والے ہر نیگیٹو پازیٹیو خیال کو آنے سے روک دو. آپ نے اپنے دماغ میں کچھ نہیں آنے دینا, بس خاموش رہ جاؤ. اگر آپ یہ پریکٹس کر لو تو یقین مانے آپ نے اپنا 90% اپنے آپ پہ کام کر لیا, کیونکہ 95,000 تھاٹس ہمارے دماغ میں روزانہ آتے ہیں, جس میں سے 95% نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں. تو اپنے آپ پر کام کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آلتی پالتی بچھا کے بیٹھو اور اپنے آپ پر کام کرو اور اپنے پازیٹیو نیگیٹو خیالات کو اپنے دماغ میں آنے سے روک دو. پھر اس کے بعد آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو اپنی ریلیجیس پریکٹس کرو. فار ایگزامپل آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو اپنے مذہب کے مطابق اپنے تعلق, آپ کرسچینٹی کو آبزرو کرتے ہو تو آپ اپنے چرچ کو آبزرو کرو. آپ اگر مسلم ہو تو نماز پڑھو. اس کے بعد تیسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ پازیٹیو لٹریچر پڑھنا ہے. پازیٹیو لٹریچر سے یہ مراد ہے آپ نے کوئی نیگیٹو کام نہیں کرنا. ہمارا سب سے پہلا کام پاکستان میں یا پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور نیوز پیپر پر اتنے قتل ہو گئے, حکومت الٹ گئی, فلاں ہو گیا. میرے خیال سے سر یہی چیز ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ اپنے دماغ پہ ہیوی کر لی ہوئی ہے, تو ہمیں اس لیے پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی. اوکے, یہی کام ہے کہ آپ نے نیگیٹو تھاٹ اپنے دماغ میں نہیں آنے دینا, پازیٹیو لٹریچر پڑھنا ہے. اور پازیٹیو لٹریچر میں جو آپ کی اسپرچول بکس ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں بہت اچھا ہے. آپ مسلم ہو تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو, اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرو. آپ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو تو بائبل کو آبزرو کرو. آپ ہندو مت سے تعلق رکھتے ہو تو آپ اپنے مذہب کے مطابق جو بھی آپ کا لٹریچر ہے اس کو ضرور آبزرو کرو. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے, بہت ساری پازیٹیو اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی بکس ہیں, ان کتابوں کو پڑھیں. ون تھنگ ایک کتاب ہے, اس کو پڑھیں. آپ رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ پڑھیں. آپ اپنے فوکس کو بڑھانے کے لیے کتاب کا نام فوکس ہے, تھنک اینڈ گرو رچ کتاب ہے. دیر آر سو مینی ادر بکس. آپ ان کتابوں کو, پازیٹیوٹی کی بکس کو پڑھیں. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے, آپ جو پڑھ رہے ہو اس کے نوٹس لیں اور اس کو کہیں نہ کہیں جرنل میں لکھ لیں, اس کے نوٹس بنائیں. اور اگر آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں تو کچھ چیزوں کو پینٹ کریں. اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے, آپ نے صبح کی واک ضرور کرنی ہے. آپ کائنات کو آبزرو کرو, آپ اپنے آپ کو اپنی کائنات کے ساتھ کمپیٹیبل کرنے کی کوشش کرو. آپ نم گھاس پر ننگے پاؤں چلو اور اس کی اندر سے جو احساس ہے اپنی روح تک اس کو لانے کی کوشش کرو. تو اپنے ساتھ سے یہ کام ہو سکتا ہے. اور اپنے آپ سے بات کرنا سیکھو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے تو بات کر لیتا ہوں لیکن میں اپنے آپ سے, اس کو ہم انٹرا پرسنل سکلز کہتے ہیں. تو دو سکلز جو ہمیں سیکھنی ہے, ایک انٹر پرسنل سکل ہے, میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, اور دوسری سکل یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. اچھا, تو سر اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کون سا ایسا کام کریں, کون سی ایسی سکلز استعمال کریں جو ہم اپنے آپ کو جان سکیں, بہتر بنا سکیں. اچھا, اس سے پہلے ہم نے یہ جو بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو جاننے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں, دوسرا ہم اپنے آپ کو جاننے کے لیے کائنات سے پوچھیں, اور تیسرا ہم اپنے آپ کو جاننے کے لیے استاد سے پوچھیں. اچھا, جو کائنات سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ذرا مائنیوٹلی اگر آبزرو کرو تو خدائے کریم نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں. اس کو ہم 5 سینسز یا سینسیشن کہتے ہیں, حواس ہمسہ کہتے ہیں. وہ حواس ہمسہ کون سی ہیں؟ دیکھنا ہے, بولنا ہے, سونگنا ہے, چکھنا ہے, تو چھونا ہے. یہ 5 وہ معلوم سینسز ہیں جو ہمیں ملی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. اچھا, آپ اگر آبزرو کرو, ذرا اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو تو آپ فیل کرو گے کہ اگر نظارہ موجود ہے
تو اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے اس نظارے کو بے دیکھنے شک کے اس کو لیے. دیکھنے کے لیے. اگر آواز موجود ہے تو اس کو سننے کے لیے آپ کے کان ہیں. اگر کوئی آبجیکٹ موجود ہے تو اس کو چھونے کے لیے آپ کے پاس قوت لمس اس کو چھونے کی طاقت موجود ہے. تو اس کائنات میں اللہ نے راز رکھے ہیں. آپ ہمارے استاد محترم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال پوچھا نہ کرو, سوال سوچا کرو, اور جواب دیکھا نہ کرو, جواب سنا نہ کرو, جواب دیکھا کرو. آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے, تو آپ نے اس کائنات کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے یہ پہاڑ کہاں سے آئے ہیں, یہ ہوا کہاں سے آتی ہے, یہ سورج جو کہیں سے نکلتا ہے کیا کہیں سے نکلتا ہے, یہ کہیں غروب ہو جاتا ہے تو کیا کہیں غروب ہوتا ہے, یہ چاند کبھی تھوڑا ہو جاتا ہے, کبھی بڑھ جاتا ہے, کبھی چھپ جاتا ہے, کبھی پورا ہو جاتا ہے, یہ سمندر کی لہریں کبھی اچھال کرتی ہیں, کبھی پھر نارمل ویوز میں آتی ہیں, کبھی ہوائیں تیز چلتی ہیں, کبھی یہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں, کبھی آپ اچھا فیل کرتے ہو, کبھی آپ کو برا لگتا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ کس نے بنایا ہے, کون ہے جو نظام ہستی چلا رہا, وہی تو ہے جو خدا ہے. تو خدا کو آبزرو کریں اس کائنات سے, وہ دیکھیں اس کو وہ کہاں پر ہے. تو یہ ہے کائنات سے آپ ان چیزوں کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں. اچھا سر, آپ یہ بتائیے گا کہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کون سا ایسا طریقہ استعمال کرے, کون سی ایسی سکلز سیکھے جس سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے. اچھا, اس کا نا بڑا مختصر جواب بھی ہو سکتا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے. اس کو ہم ریلیجیس پرسپیکٹیو سے بھی جان سکتے ہیں, اس کو ہم انسان کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں بھی جان سکتے ہیں, اور اس کو مینجمنٹ سائنسز کے پرسپیکٹیو میں بھی جان سکتے ہیں. مثال کے طور پر ریلیجن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اس انسان کو جو بنایا ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید 4 قسمیں اٹھا کر کہتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے مٹی کی قسم, مجھے کوہ طور پہاڑ کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, مجھے مکے عزت والے شہر کی قسم, ہم نے انسان کو بہترین بنایا. تو وہ جو بہترین انسان ہے اس کے اندر کیا ہے, میں قرآن مجید میں موجود ہوں, میرے بارے میں قرآن ہے, اور قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے. ہم آنے والے پروگرامز میں اس انسان کو قرآن سے ایکسپلور کریں گے. دوسرا سائیکالوجی, نفسیات. نفسیات کہتی ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے, مائنڈ, باڈی اینڈ اسپرٹ, جس کو ہم روح, جسم اور سول کہتے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ ان تینوں کو الائن کر لیا جائے تو ایک انرجی ڈیولپ ہوتی ہے. آنے والے پروگرامز میں ہم ان 3 ان کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج کی جدید مینجمنٹ سائنسز کہتی ہے کہ گاڈ نے, اللہ نے, یا جس کو بھی آپ مانتے ہو, اس نے انسان کے اندر 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز رکھی ہیں. کہیں آپ کے اندر باڈیلی کنیستھیٹک انٹیلیجنس ہے, لاجیکل ہے, میتھمیٹیکل ہے, سائنٹیفکل ہے, آپ اسپرچول ہو, آپ انٹرپرسنل سکلز آپ کے اندر موجود ہیں, انٹرا پرسنل سکلز موجود ہیں. تو ہم آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات آنے والے دنوں میں ہم ان سکلز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارا ایک پورا تھیم ہوگا جس کو لے کر ہم کی جانا میں کون پروگرام میں آگے چلیں گے. تو ناظرین, کی جانا میں کون پروگرام کے سلسلے میں ہمارا آج کا یہ پہلا پروگرام ہے. اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ کلام جاری رہے گا. تب تک کے لیے اپنی میزبان مومنہ شہباز اور پروفیسر عرفان اشرف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.